سکندر صاحب، میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ملازمہ کچھ جھجکتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ ہاں کہو، پیسوں کی ضرورت ہے؟ سکندر عثمان نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا۔ وہ اس معاملے میں خاصے فراق دل تھے۔ نہیں صاحب جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں آپ سے۔ بولو۔ وہ ہنوز اخبار میں مگن تھے۔ ملازمہ کچھ پریشان ہونے لگی۔ ناصرہ نے بہت سوچ سمجھ کر سالار اور امامہ کے بارے میں سکندر عثمان کو بتانے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے یہ سب کچھ اب بہت پریشان کن لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جلد یا بدیر یہ پتہ چل جائے کہ ان دونوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ وہ تھی، اور پھر اسے اور اس کے پورے خاندان کو پولیس کا سامنا کرنا پڑے۔ اس لیے اپنے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے سکندر عثمان کو سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تاکہ کم از کم وہ دونوں گھر والوں میں سے کسی ایک کی ہمدردی اپنے ساتھ رکھے۔ چپ کیوں ہو؟ بولو۔ سکندر عثمان نے اسے خاموش پا کر ایک بار پھر اس سے کہا۔ ان کی نظریں ابھی بھی اخبار پر جمی ہوئی تھیں۔ سکندر صاحب، میں آپ کو سالار صاحب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، ناصرہ نے بالآخر ایک طویل توقف کے بعد کہا۔ سکندر عثمان نے بے اختیار اخبار اپنے چہرے کے سامنے سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ سالار کے بارے میں؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ انہوں نے اخبار کو سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ سالار صاحب اور امامہ بی بی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ سکندر عثمان کا دل بے اختیار اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا؟ بہت دن پہلے ایک دن سالار صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کا موبائل اپنی بیٹی کے ہاتھ امامہ بی بی کو پہنچا دوں۔ سکندر عثمان کو لگا وہ دوبارہ کبھی ہل نہیں سکیں گے، تو ہاشم مبین احمد کا خیال اور اصرار ٹھیک تھا۔ ان کے بدترین قیاس اور انداز درست تھے۔ پھر انہیں اپنی آواز کسی کھائی سے آتی لگی۔ میں نے انکار کر دیا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتی، مگر انہوں نے مجھے بہت دھمکایا۔ انہوں نے کہا وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے، جس پر مجبوراً میں وہ موبائل امامہ بی بی تک پہنچانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اپنی پوزیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے ناصرہ نے اپنے بیان میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے کچھ دن بعد ایک دن سالار صاحب نے کہا کہ میں کچھ کاغذات امامہ بی بی تک پہنچا دوں، اور پھر اسی وقت ان کاغذات کو واپس لے آؤں۔ میں نے اپنی بیٹی کے ذریعے وہ کاغذات بھی امامہ بی بی کے پاس پہنچا کر واپس منگوا لیے اور سالار صاحب کو دے دیے۔ میں نے سالار صاحب سے ان کاغذات کے بارے میں پوچھا، مگر انہوں نے نہیں بتایا، مگر مجھے شک تھا کہ شاید وہ نکاح نامہ تھا، کیونکہ اس وقت سالار صاحب کے کمرے میں 5 لوگ موجود تھے، ان میں سے ایک کوئی مولوی بھی تھا۔ سکندر عثمان کو وہاں بیٹھے بیٹھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ امامہ بی بی کے جانے سے چند دن پہلے، ناصرہ نے کہا۔ تم نے مجھے یہ بات تب کیوں نہیں بتائی؟ سکندر عثمان نے درست لہجے میں کہا۔ میں بہت خوفزدہ تھی صاحب جی، سالار صاحب نے مجھے دھمکیاں دی تھیں کہ اگر میں نے آپ کو یا کسی اور کو اس سارے معاملے کے بارے میں بتایا تو وہ مجھے یہاں سے باہر پھینکوا دیں گے۔ ناصرہ نے کہا۔ وہ کون لوگ تھے؟ انہیں پہچانتی ہو؟ سکندر عثمان نے بے حد اضطراب کے عالم میں کہا۔ بس ایک کو، حسن صاحب کو۔ اس نے سالار کے ایک دوست کا نام لیا۔ باقی اور کسی کو میں نہیں پہچانتی، ناصرہ نے کہا۔ میں بہت پریشان تھی، آپ کو بتانا چاہتی تھی مگر ڈرتی تھی کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مگر اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اور کون کون اس کے بارے میں جانتا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا۔ کوئی بھی نہیں، بس میں، میری بیٹی اور میرا شوہر، ناصرہ نے جلدی سے کہا۔ ملازموں میں سے کسی اور کو کچھ پتہ ہے؟ توبہ کریں جی، میں کیوں کسی کو کچھ بتاتی؟ میں نے کبھی کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بارے میں تو میں بعد میں طے کروں گا، مگر فی الحال تم یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، تم کسی کو بھی اس سارے معاملے کے بارے میں نہیں بتاؤ گی۔ اپنا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر لو، ورنہ اس بار میں نہ صرف تمہیں واقعی اس گھر سے نکال دوں گا، بلکہ میں ہاشم مبین اور پولیس سے کہہ دوں گا کہ یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے۔ تم نے ہی ان دونوں کو گمراہ کیا تھا، اور تم ہی ان دونوں کے پیغامات میں ایک دوسرے کا ذریعہ بنتی رہی۔
پھر پولیس تمہارے ساتھ اور تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کرے گی تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ تمہاری ساری عمر جیل کے اندر ہی گزرے گی۔ وہ غصے کے عالم میں اسے دھمکا رہے تھے۔ نہیں صاحب جی، میں کیوں کسی کو کچھ بتاؤں گی؟ آپ میری زبان کٹوا دیجیے گا اگر میرے منہ سے دوبارہ اس کے بارے میں کچھ بھی سنیں۔ ناصرہ گھبرا گئی، مگر سکندر عثمان نے رکھائی کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ بس کافی ہے، اب تم جاؤ یہاں سے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، انہوں نے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سکندر عثمان پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ اس وقت ان کے سر پر واقعی آسمان ٹوٹ پڑا تھا، اور اس وقت انہیں پہلی بار سالار کے ہاتھوں بے وقوف بننے کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کس ڈھٹائی، مہارت اور بےہودگی سے ان سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا اور انہیں دھوکہ دیتا گیا، اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہو سکا تھا۔ اور اگر ملازمہ انہیں یہ سب کچھ نہ بتاتی تو وہ ابھی بھی ٹانگ پر ٹانگ رکھے مطمئن بیٹھے ہوتے۔ یہی سوچ کر اگر سالار امامہ کے ساتھ انوالو نہیں ہے اور نہ ہی ان کی گمشدگی میں اس کا کوئی حصہ تھا، وہ چند دن گھر پر رہ کر ایک بار پھر کالج جانا شروع کر چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سالار کی نگرانی کروائی جا رہی تھی، اور ہاشم مبین احمد کو سب کچھ پتہ چلنے کا مطلب کیا تھا وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کا کچھ دیر پہلے کا اطمینان یکدم ختم ہو گیا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتے تھے کہ وہ کاغذات کیسے تھے، ان پانچوں آدمیوں کی موجودگی کا کیا مطلب تھا، سالار اور امامہ کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا تھی، اور اس وقت ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا گلا دبا دیں یا پھر اسے شوٹ کر دیں، مگر وہ جانتے تھے وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تھے۔ سالار سکندر ان کا وہ بیٹا تھا جس سے وہ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس طرح بے وقوف بننے کے بعد پہلی بار وہ سوچ رہے تھے کہ وہ اب سالار سکندر کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ وہ اسے مکمل طور پر ہر معاملے کے بارے میں اندھیرے میں رکھیں گے، ویسے ہی جیسے وہ کر رہا تھا۔ اس کی امامہ سے جان پہچان کیسے ہوئی؟ سکندر عثمان نے اپنے گھر میں بے چینی سے ٹہلتے ہوئے طیبہ سے پوچھا۔ مجھے کیا پتہ کہ اس کی جان پہچان امامہ سے کیسے ہوئی؟ کوئی بچہ تو نہیں ہے وہ کہ میری انگلی پکڑ کر چلتا ہو۔ طیبہ نے قدرے خفگی سے کہا، میں نے تم سے بہت بار کہا تھا اس پر نظر رکھا کرو، مگر تمہیں اپنی ایکٹیویٹی سے فرصت نہیں ملتی۔ اس پر توجہ دینا صرف میرا کام نہیں تھا۔ طیبہ یکدم بھڑک اٹھی، آپ کو بھی تو اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ دینی چاہیے، سارا الزام میرے ہی سر کیوں؟ میں تم کو کوئی الزام نہیں دے رہا ہوں، اس بحث کو ختم کرو۔ امامہ کے ساتھ شادی، تم اندازہ کر سکتی ہو کہ ہاشم مبین کو جب اس تعلق کا پتہ چلے گا تو وہ کیا تماشا کھڑا کریں گے؟ مجھے یہ سوچ کر شوق لگ رہا ہے کہ اس نے ایسی حرکت کرنے کا سوچ کیسے لیا۔ اسے بالکل بھی احساس نہیں ہوا کہ ہماری اور ہماری فیملی کی سوسائٹی میں کتنی عزت ہے۔ سکندر عثمان طیبہ کے قریب صوفے پر بیٹھے بولے، ایک پرابلم ختم ہوتی ہے تو ہمارے لیے دوسری پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سارا چکر اس وقت شروع ہوا ہوگا جب پچھلے سال اس کی خودکشی کی کوشش کے بعد اس نے اس کی جان بچائی تھی۔ ہم بے وقوف تھے کہ ہم نے اس معاملے پر نظر نہیں رکھی، ورنہ شاید یہ سب بہت پہلے سامنے آ جاتا۔ سکندر عثمان اپنی کنپٹی مسلتے ہوئے کہنے لگے، وہ یقیناً یہ لڑکی بھی اس کے ساتھ اپنی مرضی سے انوالو ہوئی ہوگی، ورنہ اس طرح کوئی کسی کے ساتھ مرضی کے خلاف تو نکاح نہیں کر سکتا۔ اور ہاشم مبین احمد کو دیکھیں، وہ یوں شور مچا رہا ہے جیسے اس کی بیٹی کا اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ جو کیا ہے سالار نہیں کیا ہے، انہوں نے تو FIR بھی اغوا کی درج کروائی ہے۔ طیبہ نئی سرے سے سلگنے لگی، جو بھی ہے قصور تمہارے بیٹے کا ہے، نہ وہ ایسی کاموں میں پڑتا اور نہ ہی اس طرح پھنستا۔ اس پر یہ جرم ثابت نہیں ہوا، پولیس یا ہاشم مبین کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ثبوت کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جس دن ان تک کوئی ثبوت پہنچ گیا تو اس دن تم کیا کرو گی؟ تم نے یہ سوچا ہے؟ سکندر عثمان نے کہا، آپ پھر امکانات کی بات کر رہے ہیں، ایسا ہوا تو نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ہو بھی نہ۔ اس نے اگر ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے دیا ہے تو ہو سکتا ہے ایک اور دھوکہ یہ ہو کہ اس کا رابطہ اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ ابھی بھی اس لڑکی کے ساتھ رابطے میں ہو۔ سکندر عثمان کو خیال آیا، ہاں ہو سکتا ہے،
پھر کیا کیا جائے؟ میں اس سے بات کروں گا تو سمجھو پتھر کے ساتھ اپنا سر پھوڑوں گا، اور پھر جھوٹ بول دے گا۔ جھوٹ بولنے میں تو ماہر ہو چکا ہے، انہوں نے تنفر آمیز لہجے میں کہا۔ بس چند ماہ میں اس کا BA مکمل ہو جائے گا، پھر میں اسے باہر بھجوا دوں گا۔ کم از کم ہر وقت ہاشم مبین احمد کی طرف سے جن اندیشوں کا میں شکار رہتا ہوں وہ تو ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے سگریٹ کا ایک کش لگایا۔ مگر آپ ایک چیز بھول رہے ہیں سکندر، طیبہ نے بڑی سنجیدگی سے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ کیا؟ سکندر نے انہیں چونک کر دیکھا۔ سالار کی امامہ کے ساتھ خفیہ شادی۔ اس شادی کے بارے میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کو خود ہی کرنا ہے۔ آپ کیا کریں گے اس شادی کے بارے میں؟ طلاق کے علاوہ اس شادی کا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ سکندر عثمان نے تلخی سے کہا۔ وہ شادی ماننے پر تیار نہیں ہے تو طلاق دینے پر راضی کیسے ہوگا؟ جب میں اسے ثبوت پیش کروں گا تو اسے اپنی شادی کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا، اور اگر شادی کا اعتراف کرنے کے بعد بھی اس نے امامہ کو طلاق دینے سے انکار کر دیا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، اور وہ میں نکال لوں گا، چاہے وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا پھر مجھے زبردستی کروانا پڑے۔ میں یہ معاملہ ختم کروں گا۔ اس طرح کی شادی انسان کو ساری عمر خوار کرتی ہے، اسے تو پیچھا چھڑوانا ہی پڑے گا، ورنہ میں اسے مکمل طور پر اپنی جائیداد سے آگ کر دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، سکندر عثمان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ حسن کچھ دیر پہلے اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں تھا جب اچانک اسے اپنے والد کی کال ملی۔ وہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ان کا لہجہ بے حد عجیب تھا، مگر حسن نے توجہ نہیں دی تھی۔ لیکن جب 15 منٹ بعد اپنے گھر پہنچا تو پورچ میں کھڑی سکندر عثمان کی گاڑی دیکھ کر چونکا۔ وہ سالار کے گھر کی تمام گاڑیوں اور ان کے نمبرز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ سکندر انکل کو میرے اس معاملے میں انوالو ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ سالار کا دوست سمجھ کر پوچھ گچھ کے لیے آئے ہوں گے۔ میں بڑے اطمینان سے ان کی باتوں کا جواب دوں گا اور کسی بھی الزام کی تردید کر دوں گا، لیکن میری پریشانی پاپا کے سامنے میری پوزیشن مشکوک کر دے گی، اس لیے انکل سکندر کو دیکھ کر مجھے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے پہلے اپنا لائلہ عمل طے کیا اور پھر بڑے اطمینان کے ساتھ اسٹڈی میں داخل ہو گیا۔ اس کے والد قاسم فاروقی اور سکندر عثمان کافی پی رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کی غیر معمولی سنجیدگی اور اضطراب وہ ایک لمحے میں بھانپ گیا تھا۔ کیسے ہیں انکل سکندر آپ؟ اس بار بہت دنوں کے بعد آپ ہماری طرف آئے ہیں۔ باوجود اس کے کہ سکندر یا قاسم نے اس کی ہیلو کا جواب نہیں دیا، حسن نے بہت بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ اسے اس بار بھی جواب نہیں ملا تھا۔ سکندر عثمان اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ بیٹھو، قاسم فاروقی نے قدرے درشتی سے کہا۔ سکندر تم سے کچھ باتیں پوچھنے آیا ہے، تمہیں ہر بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو میں سکندر عثمان سے کہہ چکا ہوں کہ وہ تمہیں پولیس کے پاس لے جائے۔ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، میں تمہیں کسی بھی طرح بچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ قاسم فاروقی نے اس کے بیٹھتے ہی بلا تہمید کہا۔ پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ حسن نے حیرت کا مظاہرہ کیا مگر اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ اوور سمارٹ بننے کی کوشش مت کرو۔ سکندر پوچھو اس سے، کیا پوچھنا چاہتے ہو، اور میں دیکھتا ہوں یہ کیسے جھوٹ بولتا ہے۔ امامہ کے ساتھ سالار کی شادی میں شرکت کی ہے تم نے؟ انکل آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کون سی شادی؟ کیسی شادی؟ حسن نے مزید حیرت کا مظاہرہ کیا۔ وہی شادی جو میری عدم موجودگی میں میرے گھر پر ہوئی، جس کے لیے امامہ کو پیپرز بھجوائے گئے تھے۔ پلیز انکل، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کے گھر میں ضرور آتا جاتا ہوں، مگر مجھے سالار کی کسی شادی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی میری معلومات کے مطابق اس نے شادی کی ہے۔ مجھے تو اس لڑکی کا بھی نہیں پتہ جس کا آپ نام لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے سالار کی کسی لڑکی کے ساتھ انوالومنٹ ہو، مگر اس بارے میں نہیں جانتا۔ وہ ہر بات مجھے نہیں بتاتا۔ سکندر عثمان اور قاسم فاروقی خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے۔ وہ خاموش ہوا تو سکندر عثمان نے اپنے سامنے پڑا ہوا ایک لفافہ اٹھایا
اور اس میں موجود چند کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ حسن کا رنگ پہلی بار اترا تھا۔ وہ امامہ اور سالار کا نکاح نامہ تھا۔ اس پر دیکھو، تمہارے ہی سگنیچرز ہیں نا؟ سکندر نے سرد لہجے سے پوچھا۔ اگر یہ سوال انہوں نے قاسم فاروقی کے سامنے نہ کیا ہوتا تو وہ ان دستخط کو اپنے دستخط ماننے سے انکار کر دیتا، مگر اس وقت وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میرے سگنیچرز ہیں، مگر میں نے نہیں کیے، اس نے ہلکاتے ہوئے کہا۔ پھر کس نے کیے ہیں؟ تمہارے فرشتوں نے یا سالار نے؟ قاسم فاروقی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حسن کچھ بول نہیں سکا۔ وہ حواس باختہ سا باری باری انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سکندر عثمان اس طرح اس کے سامنے وہ نکاح نامہ نکال کر رکھ دیں گے۔ وہ یہ بات بھی نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے وہ نکاح نامہ کہاں سے حاصل کیا تھا، سالار سے یا پھر اس کی ساری عقل مندی اور چالاکی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ تم یہ نہیں مانو گے کہ سالار کا امامہ کے ساتھ نکاح تمہاری موجودگی میں ہوا ہے، قاسم فاروقی نے اکھڑے ہوئے لہجے میں اسے کہا۔ پاپا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب سالار کی ضد پر ہوا تھا، اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ حسن نے یکدم سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ بھی چھپانے کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ جھوٹ بولتا تو اپنی پوزیشن اور خراب کرتا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا، مگر قاسم فاروقی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس وقت تمہیں یہاں صفائیاں اور وضاحتیں پیش کرنے کے لیے نہیں بلایا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ، اس لڑکی کو اس نے کہاں رکھا ہوا ہے؟ پاپا، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، حسن نے تیزی سے کہا۔ تم پھر جھوٹ بول رہے ہو۔ آئی سویئر پاپا، مجھے واقعی کچھ نہیں پتہ۔ وہ اسے لاہور چھوڑ آیا ہے۔ یہ جھوٹ تم کسی اور سے بولنا، مجھے صرف سچ بتاؤ۔ قاسم فاروقی نے ایک بار پھر اسے تیز لہجے میں کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں پاپا، حسن نے احتجاج کیا۔ لاہور کہاں چھوڑ آیا تھا؟ کسی سڑک پر۔ اس نے کہا تھا وہ خود چلی جائے گی۔ تم مجھے یا سکندر کو بے وقوف سمجھ رہے ہو؟ اس نے اس لڑکی سے شادی کی اور پھر اسے ایک سڑک پر چھوڑ دیا۔ بے وقوف مت بناؤ ہمیں۔ قاسم فاروقی بھڑک اٹھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں پاپا، اس نے کم از کم مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو سڑک پر چھوڑ آیا تھا۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں کہ پھر اس نے اس لڑکی کے ساتھ شادی کیوں کی، اگر اس سے یہی کرنا تھا؟ پاپا، اس نے یہ شادی اس لڑکی کی مدد کرنے کے لیے کی تھی۔ وہ اس کے گھر والے زبردستی اس کی شادی کسی لڑکے سے کرنا چاہتے تھے جس سے وہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سالار سے رابطہ کیا اور مدد مانگی، اور سالار اس کی مدد پر تیار ہو گیا۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ سالار وقتی طور پر اسے نکاح کر لے، تاکہ اگر اس کے والدین زبردستی اس کی شادی کرنا چاہیں تو وہ اس نکاح کا بتا کر انہیں روک سکے۔ حسن اب سچائی پر پردہ نہیں ڈال سکا تھا۔ اس نے پوری بات بتانے کا فیصلہ کیا، اور اگر ضرورت پڑے تو بیلٹ کے ذریعے اسے رہائی دلوائی جا سکے، مگر یہ کوئی عجیب و غریب قسم کی شادی تھی۔ وہ لڑکی ویسے بھی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ آپ اس نکاح نامے کو دیکھیں تو اس میں بھی اس نے طلاق کا حق پہلے ہی لے لیا ہے، تاکہ ضرورت پڑنے پر وہ سالار سے رابطہ کیے بغیر ہی طلاق حاصل کر لے۔ بس یا کچھ اور؟ قاسم فاروقی نے اس سے کہا۔ حسن کچھ نہیں بولا، خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ میں قطعاً تمہاری کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تم نے بہت اچھی کہانی بنائی ہے، مگر میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ میں اس کہانی پر یقین کر لوں۔ تمہیں اب امامہ تک پہنچنے میں سکندر کی مدد کرنی ہے، قاسم فاروقی نے قطعی لہجے میں کہا۔ پاپا، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، حسن نے احتجاج کیا۔ تم یہ کیسے کرو گے، یہ تم خود جان سکتے ہو۔ مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پاپا پلیز، اب مجھ پر یقین کریں، میں امامہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ نکاح کروانے کے علاوہ میں نے اور کچھ نہیں کیا، حسن نے کہا۔ تم اس کے اتنے قریب ہو کہ اپنی خفیہ شادی میں وہ تمہیں گواہ کے طور پر لے رہا ہے، مگر تمہیں یہ نہیں پتہ کہ اس کی بیوی گھر سے بھاگنے کے بعد اب کہاں ہے۔ میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں حسن، کسی صورت میں بھی نہیں، قاسم فاروقی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تمہیں اگر پتہ نہیں ہے تو تم اس کا پتہ کرو کہ وہ کہاں ہے۔ سالار تم سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ پاپا، وہ بہت سی باتیں مجھے بھی نہیں بتاتا۔ وہ سب باتیں تمہیں بتاتا ہے یا نہیں؟ میں فی الحال صرف ایک چیز میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور وہ امامہ کے بارے میں معلومات ہے۔
تم ہر طریقے سے اس سے امامہ کا پتہ حاصل کرو، اور سالار کو کسی بھی طریقے یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ سکندر کو اس کی شادی کی اطلاع مل چکی ہے یا اس نے اس سلسلے میں تم سے کوئی ملاقات کی ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ چلا کہ سالار یہ بات جان گیا ہے تو میں تمہارا کیا حشر کروں گا، یہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں سکندر کو تو پہلے ہی اجازت دے چکا ہوں کہ وہ ہاشم مبین کو تمہارا نام دے دے۔ اس کے بعد ہاشم مبین تمہارے ساتھ پولیس کے ذریعے نپٹے یا کسی اور طریقے سے، میں بالکل پرواہ نہیں کروں گا۔ اب تم یہ طے کر لو کہ تم نے سالار کے ساتھ دوستی نبھانی ہے یا پھر اس گھر میں رہنا ہے۔ قاسم فاروقی نے قطعیت سے کہا، پاپا میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح امامہ کے بارے میں کچھ معلومات مل جائے۔ میں سالار سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ میں اسے یہ نہیں بتاؤں گا کہ سکندر انکل کو اس سارے معاملے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ وہ میکانگی انداز میں دہراتا جا رہا تھا۔ وہ اس بار واقعی بری طرح اور خلاف توقع پھنسا تھا۔